سورہ انفال آیت نمبر 46۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ لفظی ترجمہ ہے واہ اور اطیعو حکم مانو اللہ رب العزت کا، واہ اور رسولہ رسول کا، ہو اس کے، واہ اور لا نہ، تنازعو جھگڑا کرو، فا تو، تفشلو بزدل ہو، واہ اور تذہبا چلی جائے، ریحو ہوا، کم تمہاری، واہ اور اصبرو صبر کرو، انا بے شک، اللہ رب العزت، مع ساتھ، الصابرین صبر کرنے والوں۔ بامحاورہ ترجمہ ہے اور اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا گیا، جو تفسیر قرطبی وغیرہ میں ہے، کہ اللہ تعالی عز و جل اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم اس آیت میں ہمیشہ کے لیے دیا گیا ہے، اور اس آیت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ تمام معاملات، زندگی کے تمام معاملات، عمومی طور پر اور خاص طور پر جہاد اور دشمن سے مقابلے کے وقت ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے میں اللہ تعالی عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں اور باہمی اختلاف سے بچتے رہیں، کیونکہ باہمی اتحاد نہیں ہوگا تو اس کا بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑے گا، جیسا کہ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں نے بعض کی مخالفت کی، کیونکہ باہمی تنازع ضعف، کمزوری اور بے وقاری کا سبب بن جاتا ہے۔ آیت کے آخر میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جہاد میں سخت صبر کرنا پڑتا ہے، اس لیے صبر کا پھل بہت زبردست انداز میں ملتا ہے، جو فتح کی صورت میں، مال غنیمت کی صورت میں، دنیا اور آخرت کی عزت کی شکل میں ملتا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا، الصبر کنز من الکنوز الجنہ، کہ صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ صفات نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔